الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين ادعوني استجب لكم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں۔ دعا عبادت ہے اور بالخصوص وہ دعائیں جو ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچی ہیں، ان کے بارے میں یوں بھی کہا گیا ہے کہ ایک قرآن نازل ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں پر نازل ہوا ہے، جو اللہ کی گفتگو ہے بندوں کے ساتھ، اور دعا اس عنوان سے قرآن سائد ہے، یعنی جو بندوں کی گفتگو ہے خداوند متعال سے جو اوپر جانے والا ہے۔ خصوصاً ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام جو سرچشمہ وحی سے سیراب ہوئے تھے، ان کی جو دعائیں معرفت پروردگار پر مبنی ہیں اور توحید کے سرچشموں سے اور توحید کے سمندر سے وہ تر ہیں، تو وہ جو دعائیں ہیں معصوم علیہ السلام کی، اس میں واقعاً خدا کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی رحمت، اس کی مغفرت کا ہمیں تعارف ہوتا ہے۔ تو صحیفہ سجادیہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس میں 20 نمبر دعا ہے، دعائے مکارم اخلاق۔ خدا ہمیں توفیق دے اور آپ بھی یہ عزم کریں کہ ایک مرتبہ اکیلے میں بیٹھ کے اس دعا کو ضرور آپ پڑھیں، اور اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اور ہی زیادہ بہتر ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم خدا سے کیا مانگ رہے ہیں۔ لیکن ہم خدا سے مانگتے ہیں، اگر ہمیں پتہ نہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں تو اس کی استجابت کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے۔ تو سمجھ کے دعا انسان جو ہے وہ پڑھے اور مانگے۔ تو آج جن جملات کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ان میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، کیونکہ امام کی دعا تو جاری ہے، اس میں تسلسل ہے، ہم اپنے وقت کے حساب سے کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں: اللہم صلی علی محمد وآل محمد وابدلنی من بغضت اہل الشنآن المحبہ، کہ اے پروردگار محمد و آل محمد پر درود نازل فرما، اور جو سرسخت دشمن ہے ان کے دلوں میں جو بغض و کینہ اور دشمنی ہے تو اسے محبت میں تبدیل فرما۔ دشمنوں کے دلوں میں جو دشمنی و عداوت ہے پروردگار تو اس کو محبت میں تبدیل فرما۔ وَمِنْ حَسَدِ أَهْلِ الْبَغْيِ الْمَوَدَّةَ، اور جو سرکش لوگ ہیں، اہل بغاوت ہے، اہل طغیان ہے، ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس کو تو مودت میں تبدیل فرما۔ وہ حسد کرنے کی بجائے مجھ سے کیا کرے؟ مودت رکھیں۔ وَمِن ذِنَّةِ أَهْلِ الصَّلَاحِ الثِّقَةَ، اور نیک جو لوگ ہیں ان کی بے اعتمادی کو مجھ پر اعتماد میں تبدیل فرما، یعنی وہ مجھ پر اعتماد کرے۔ اور فرماتے ہیں وَمِنْ عَدَاوَةِ الْأَدْنَيْنَ الْوِلَایَةَ، اور جو قریبیوں کی عداوت ہے اس کو دوستی میں تبدیل فرما۔ جو میرے عزیز و اقارب، جو میرے قریب لوگ ہیں، جو مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں تو ان کو دوستی میں تبدیل فرما۔ وَمِنْ عُقُوقِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
मबर्रत, और अजीज़ों की, रिश्ते दारों की कतअ ताल्लुकी को सिला रहमी से तब्दील फरमा। वमिन खिज़लानिल अक़रबीन नुसरत, और क़राबतदारों की बेइतनाई को नुसरत और मदद में तब्दील फरमा। यानी वो मुझसे ला ताल्लुक़ न रहे बल्कि मेरे साथ ताउन करे और मेरी मदद व नुसरत करे मेरे अजीज़ व अक़ारिब। फिर फरमाते हैं वमिन हुब्बिल मुदारीन तस्हीहल मिक़ते, के खुशामदियों की ज़ाहिरी मोहब्बत को सच्ची मोहब्बत से तब्दील फरमा। वमिन रद्दिल मुलाबिसीन करमिल इशरते, और साथियों के एहानत आमेज सलूक को उनके हुस्न सलूक में तब्दील फरमा, हुस्न मुआशरत से तब्दील फरमा। वमिन मरारत खौफ़िज़ ज़ालिमीन हलावतल अमनते, और जालिमों के खौफ की तलखी को अमन की शीरीन और मिठास से बदल दे। देखिए, हर एक जुमला बहुत ही वजाहत चाहता है और वजाहत का तलबगार है, उसकी तशरीह की जाए। लेकिन चूँकि हमारे पास भी वक्त इतना नहीं होता और शायद आपका भी इतना हौसला ना हो कि हम हर जुमले की तफसीर डिटेल में जाकर बयान करें, लेकिन हर जुमले में देखें कि हमारे लिए बराह रास्त भी और गैर मुस्तकीम और बिलवास्ता तौर पर भी कई दर्स मौजूद हैं। क्योंकि जहाँ फरमाते हैं कराबरदारों की बेइतनाई को नुसरत में तब्दील फरमा, तो जहाँ दुआ है वहाँ हमारे लिए एक पैगाम भी है कि हम रिश्तेदारों के साथ बेइतनाई ना करें, उनकी मदद करें, या जो दोस्त हैं उनके साथ इहानत अमीज सलूक ना करें बल्कि उनके साथ हुस्न सलूक करें। ठीक है, और जो हमारे करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, खता रहमी हम उनसे ना करें बल्कि उनसे क्या करें, सिला रहमी करें। ठीक है, इसी तरीके से मोमिनीन के साथ हम हसद ना करें, मोमिनीन के साथ दुश्मनी न करें, मोमिनीन के साथ हम अच्छा सलूक करें और किसी की ज़ाहिरी तौर पर खुशामद न करें बल्कि अगर करनी तो दिल से उसके साथ मोहब्बत करें। ठीक, ये तमाम चीज़ें हैं। इसमें से दो तीन नुक्तों के हवाले से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात जो फरमाई, व अब्दिलनी मिन बुग़्ज़त अहल शनान अल मुहब्बत। शनान दुश्मनों को कहा शान, इन शानिअका हुवल अब्तर, तुम्हारा दुश्मन ही बे औलाद रहेगा। ठीक है, शानिअका, तो ये जो शान है, शनान, कुरान में भी इसका जिक्र है। ये ऐसे दुश्मन को कहा जाता है जो बद अखलाक है, दुश्मन भी है और बद सलूकी भी करता है, बद अखलाकी भी करता है। ठीक, तो अब इसमें देखें इमाम फरमा रहे खुदाया उसके बुग़्ज़ को, उसकी दुश्मनी को मोहब्बत में तब्दील फरमा। इसमें पहला नुक्ता यह है कि इंसान किसी के साथ मोहब्बत करते हैं या दुश्मनी करते हैं, वो दो तरह की, या वो दुश्मनी और मोहब्बत हक है और सही है, अदल व इंसाफ पर मबनी है, या वो दुश्मनी और मोहब्बत हक नहीं है, बातिल है, अदल व इंसाफ के मुताबिक नहीं है। ठीक है, यानी हम इफ़रात व तफरीत से भी काम करते हैं या हक नहीं है। देखिए, मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम से, खुदा के बंदों से, अल्लाह से, रसूल से, अंबिया अलैहिस्सलाम से, ये मोहब्बत हक है और ये ऐन आदल है। ठीक है, खुदा से मोहब्बत, उसके नुमाइंदों से मोहब्बत, उसके पैरोकारों से मोहब्बत, जो खुदा के मानने वाले हैं उनसे मोहब्बत, ये सब क्या है, ये हक है। और यही तो तवल्ला है। और अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी, रसूल अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी, अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से दुश्मनी, ये हक है। ठीक है, ये हक है
اور اگر کوئی اس طرح دشمنی رکھتا ہے تو یہ اس نے عدل و انصاف سے کام ہے۔ یہ خدا کے لیے محبت اور خدا کے لیے دشمنی یہ حق ہے اور عین عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ خدا کے لیے انسان دشمنی کرے اور خدا کے لیے ہی محبت کرے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حتیٰ یہ چیز ہر جگہ پر آ سکتی ہے، جس سے بھی آپ محبت کریں خدا کے لیے کریں، حتیٰ اپنی اولاد سے بھی محبت کریں تو خدا کے لیے کریں، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کریں، دوستوں سے محبت کریں تو بھی خدا کے لیے محبت کریں۔ اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہے خدا کے لیے محبت سے۔ فرماتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ومن احب فی اللہ وابغض فی اللہ وآتى فی اللہ ومنع فی اللہ فہو من اصفیاء اللہ۔ جو شخص اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر دشمنی کرتا ہے، اللہ کی خاطر عطا کرتا ہے، اگر کسی کو نہیں دیتا اور ہاتھ روک لیتا ہے تو بھی اللہ کی خاطر، ایسے جو شخص ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے اصفیاء۔ ہم پڑھتے ہیں نا صفی کی جمع ہے اصفیاء، السلام علیکہ یا آدم صفیہ، ٹھیک ہے نا، یا اصفیاء اللہ۔ شہدائے کربلا کے بارے میں بھی کہتے ہیں نا السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، یعنی صفی یعنی جس کو اللہ تعالیٰ منتخب کرے، وہ برگزیدہ ہو، اللہ تعالیٰ کا چہیتا اور پیارا ہو۔ تو ایسا شخص جو اللہ کے لیے محبت کرے یہ اوصیاء اللہ میں سے ہے۔ اور دوسری حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحب فی اللہ فریضۃ، واجب ہے اللہ کی خاطر محبت کرنا واجب ہے، والبغض فی اللہ فریضۃ، اور اللہ کی خاطر دشمنی کرنا بھی فریضہ ہے۔ اور فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں کہ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ کامل الایمان وہ شخص ہے جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتا ہے۔ بس ہماری محبتوں کا جو پیمانہ ہے وہ خدا ہونا چاہیے، خدا کی خاطر ہم کسی سے محبت کریں، خدا کی خاطر ہم کسی سے دشمنی کریں۔ جو اللہ کا محب ہے ہماری اس سے محبت ہو، جو اللہ کا پیارا اس سے ہم پیار کریں، اور جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے ہماری اس کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو محبت ہے نا اور یہ جو دوستی، یہ خدا سے امام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ جو سرسخت اور بد اخلاق دشمن ہیں ان کی دشمنی کو میرے ساتھ محبت میں تبدیل فرما دے۔ بس یہ کیا ہے؟ خدا ہی مقلب القلوب ہے۔ دوسرا نقطہ یہ بڑا اہم ہے، خدا ہی ہے جو کسی کے دل میں کسی کی محبت ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لاکھ کوشش کریں کسی کو اپنا گرویدہ بنانے کا، نہیں ہو سکتا۔ جب اگر خدا چاہے گا تو آپ کے دلوں میں کیا ہوگی کہ کسی کی محبت ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیے، سَيَجْعَلُهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا۔ یہ بھی تازہ مثال آپ کے سامنے گزری ہے، شہید قاسم سلیمانی، کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا اس وقت تک، بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا تھا، لیکن جو ان کی شہادت کی خبر پہنچی، گھر میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، ان کے دلوں میں محبت پر وہ ان کے لیے کیا کہہ رہے تھے؟ رو رہے تھے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوا، اور یہاں پر پاکستان کے اندر بھی، ایران کے اندر تو خیر بہت زیادہ تھا نا، اتنا بڑا جماعت۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی محبت ہے جو خدا لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں ہے، نام آتا ہے احترام سے، انسان اپنی نگاہیں جھکا لیتا ہے احترام سے، جبکہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو جب امام خمینی تھے اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو محبت ہے یہ خدا پیدا کرتا ہے۔ امام فرما رہے چونکہ مقلب القلوب وہ ذات ہے، لہذا خدا سے فرما رہا امام
کہ خدایا ان کی دشمنی کو محبت میں تبدیل فرما دے۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، كُنْتُمْ أَعْدَاءً تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو پھر آگے ہے کہ پھر تم اللہ بنعمت ہی اور اللہ کی نعمت سے کنتم اخوانا تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ یا ایک اور جگہ پر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ لو انفقتم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، تالیف کر دیا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا اگر آپ جو کچھ زمین میں سب بھی خرچ کرتے، ما الفت بین قلوبہم آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے، یعنی جو کچھ زمین میں ہے سب بھی خرچ کر لیتے تب بھی ان کے دلوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ کفار کتنے ایک دوسرے کے ساتھ دشمن تھے، بعد میں کس طرح سے بھائی بن گئے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ یہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا اور جوڑ دیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ خدا کی نعمت ہے، اس کی کس کس نعمت کو اب آپ اسی جنگ میں دیکھیں، کوئی اسکردو کا ہے تو کوئی پارچنار کا ہے، کوئی وہ انڈیا کے بارڈر کے ساتھ کا ہے، کوئی پنجاب کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، لیکن یہاں پر سب جمع اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ خدا نے یہ دلوں کو جوڑ دیا ہے، اور ان دلوں کو جوڑنے کا جو وسیلہ اللہ نے بنائے وہ محبت اہل بیت علیہ السلام۔ صحیح ہے نا؟ تو یہ خدا نے ایسا کیا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ، یہ نعمت الہی ہے، اور یہ محبت اہل بیت علیہ السلام نے، ولایت اہل بیت علیہ السلام نے، اسلام نے، دین نے ہمیں آپس میں جوڑ دیا ہے۔ ہمیں جو ہی پتہ چلتا ہے، ہمارا واقف بھی نہیں ہوتا بندہ، سامنے پتہ چلتا ہے، ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، جب آپ کو پتہ چلے میری ساتھ میں سیٹ پہ بیٹھنے والا محب اہل بیت ہے تو خود بخود ایک اپنائیت کا احساس آپ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز کہ اللہ نے دلوں کو جوڑا، خدا ہے جو دلوں کو پلٹانے والا ہے، تبدیل کرنے والا ہے۔ اور آخری بات اس میں کہ دشمنی تو انسان اس سے کرتا ہے نا کہ جو کسی کے ساتھ زیادتی کرے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام نے تو کسی کا کچھ بگاڑا نہیں تھا، نہ کسی پر ظلم کرتے تھے، نہ کسی کا نقصان کرتے تھے، نہ کسی پر زیادتی کرتے تھے، نہ کسی کی توہین کرتے تھے، نہ کسی کو گالی دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کیوں لوگ ان کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں یا کرتے تھے؟ تو اس کی ایک وجہ وہی وجہ ہے کہ نمرود کو ابراہیم سے کیوں دشمنی تھی، فرعون کو موسیٰ کے ساتھ کیوں دشمنی تھی، وہی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، جو اہل بیت علیہ السلام سے بھی ان کی دشمنی، جو ابو جہل کو رسول خدا سے دشمنی تھی، وجہ وہی ہے۔ یہ حق کے علمبردار تھے، وہ باطل کے پیروکار تھے، وہ چاہتے تھے کہ ظلم و ستم کے ذریعے اپنا منصب، اپنا جو ہے مقام، حکومت، اقتدار، قوت، طاقت، اس کو حاصل کرے اور وہ انسانوں کو اپنا غلام بنائے، جبکہ یہ کہتے نہیں، انسانوں کو تم غلام نہیں بنا سکتے ہو، ظلم نہیں کر سکتے ہو، تم لوگوں کو اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ دشمنی کا سبب۔ اور دوسرا کیا تھا؟ حسد۔ حسد سبب تھا ان سے دشمنی کا۔ امام فرما رہے خدا اس کو تو محبت میں تبدیل فرما۔ اب دیکھیں دوسرا امام فرماتے ہیں کہ پروردگار سرکشوں کے حسد کو محبت سے تبدیل فرما دے۔ حسد ایک بری بلا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کیا کہا گیا ہے اس سے؟ قل اعوذ برب الفلق، اور آخر میں من شر حاسد اذا حسد، جب وہ حسد کرنے، حسد بہت بری دین کی آفت ہے، دین کے لیے بلا ہے، مصیبت حسد۔ اب دیکھیں کہ قابیل نے اپنے بھائی سے حسد کیا، سب سے پہلا قتل ہوا حسد کی وجہ سے۔ اسی طرح سے یعقوب کے بیٹوں نے، حضرت یعقوب کے بیٹوں نے حضرت یوسف سے حسد کیا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو مقام دیا تھا، اس مقام کی وجہ سے حضرت یعقوب حضرت یوسف کو اہمیت دیتے تھے، باقی لوگ کیا کرتے تھے؟ حسد کرتے۔
اہل بیت کو بھی اللہ نے مقام عطا کیا ہے، باقی لوگ جن کو نہیں دے وہ ان سے حسد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مسلمانوں سے اہل کتاب یہودی حسد کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودی حسد کرتے تھے کہ یہ جو ختم نبوت ہے ان کو کیوں ملی ہے، وہ کہتے تھے ہمارے میں سے کوئی نبی ہوتا، اور اس حسد کی وجہ سے انہوں نے دیکھی کیا کیا سازشیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ حسد بہت بری بلا ہے، جو میں نے بتایا کہ امام سجاد اور اہل بیت سے دشمنی کی ایک وجہ حسد تھا لوگوں کا جو ان سے کرتے تھے۔ اب دیکھیں حسد کی علامتیں کیا ہیں، اور بہت سارے گناہ انسان حسد کی وجہ سے کرتا ہے، بہت سارے گناہ حسد کی وجہ سے کرتا ہے۔ فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام کہ قال لقمان لابنہ، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا للحاسد ثلاث علامات، حاسد کی 3 علامتیں، سن لی، حاسد کی 3 علامتیں۔ یغتاب اذا غاب، جب غائب ہوتا ہے یعنی سامنے آدمی نہیں ہے جس سے حسد کر رہا ہے تو اس کی غیبت کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کی برائی میں حسد کی وجہ سے اس کی برائی بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کا جو عزت مقام ہے وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ نمبر 2، یتملک اذا شہد، جب سامنے آتا ہے تو چاپلوسی کرنا شروع کر دیتا ہے، خوش آمدید کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور وَيَشْمُتُ بِالْمُصِیبَةِ، اور جب انسان کو کوئی مصیبت یا اس پر مشکل آتی ہے یہ اس کو لعنت ملامت کرنا اور سرزنش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ اس کا اپنا قصور ہے، یہ اگر یہ نہ کرتا تو آج یہ مصیبت میں نہ آتا، اس نے یہ کیا اس وجہ سے یہ ہوا، اس نے یہ کیا اس وجہ سے اس کو کیا کرتا، اٹھا مورد ملامت کرا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حسد فرماتے ہیں کہ حاسد جو ہوتا ہے یہ خود ایک الگ موضوع ہے، میں سب تو نہیں بیان کر سکتا، 2-3 باتیں حسد کے متعلق بیان کریں، چونکہ امام نے فرمایا کہ اے اللہ سرکشوں کے حسد کو مودت میں تبدیل فرما، لہذا ہمیں بھی حاسدوں کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، آخری حد تک کوشش کرتے ہیں انسان کو نقصان پہنچائیں اور اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا الحاسد یفرح بالشرور، حاسد کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جب لوگ مشکل میں ہوتی ہے مصیبت میں وہ خوش ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ مصیبت آئی ہے۔ وَيَخْتَمُ بِالسُّرُورِ، اگر لوگ خوشحال ہوتے ہیں تو وہ غمزدہ، اس کے گھروں کے لوگ خوش کیوں ہیں، یہ بندہ میرا ہمسایہ، یہ رشتہ دار، یہ فلانا خوش کیوں ہے، اس کا بیٹا پڑھ کیوں گیا، اس کی نوکری کیوں لگ گئی ہے، اس کے اندر یہ خوشحال کیوں ہے، صحت مند کیوں ہے، وہ کیا ہوتا ہے، غم۔ اور اس کے اثرات کیا حسد کے، یہ اس لیے بتا رہے تاکہ ہم حسد چھوڑیں، خدا نخواستہ ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں حسد پیدا نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں الحسود کثیر الحسرات متضاعف السیئات، جو حاسد ہوتا ہے اس کی حسرتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، یعنی اس کو بہت زیادہ افسوس کھانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حسرتیں زیادہ ہوتی ہیں اور گناہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ الحسود لا یسود، حاسد کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کو کبھی فائدہ نہیں، یہ ہمیشہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے۔ اور فرمایا لا راحت للحسود، حسود کو کبھی سکون نہیں ملتا، کیوں؟ بھائی جن سے حسد کر رہے اللہ ان کو نعمات دے رہا ہے تو اس کو تو جلنا ہی جلنا ہے نا، لہذا اس کو کبھی سکون نہیں ملتا اور یہ ہمیشہ جلتا رہتا ہے، اور یہ در حقیقت خدا پر اعتراض کرتا ہے، خدا نعمت دے رہا ہے نا اس بندے کو تو گویا خدا پر کیا ہے، یہ معترض ہے۔ اور یہ حسد منافقت کی پہچان ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرمائے ان المؤمن یغبط ولا یحسد، المنافق یحسد ولا یغبط، مومن جو ہے وہ حسد نہیں کرتا، وہ رشک کرتا ہے۔ رشک اور حسد میں کیا ہے؟ رشک یہ ہے کہ انسان کہتا ہے خدایا تو نے اس کو جو عزت دی ہے مجھے بھی ایسی عزت عطا فرما، یہ رشک ہے۔ خدایا اس کے بچے نیک ہیں میرے بچوں کو بھی نیک کر دے، کہا میرے بچے بھی کیا ہوں نیک ہوں، یہ رشک ہے، ٹھیک ہے نا۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ اس کے بچے نیک کیوں ہیں، یہ بدمعاش بن جائے، ٹھیک ہے، یہ حسد ہے۔
یعنی جو اس کے پاس نعمتیں ہیں ان کے زوال کی آرزو کرتا ہے۔ اگر اس کی دکان اچھی چل رہی ہے تو یہ کہتا ہے کہ اس کے بند ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی کہتا ہے میری دکان بھی اچھی چلے، اس کی بھی چلے، یہ رشک ہے، یہ اچھی بات ہے۔ مومن غبطہ اس کو کہتے ہیں، مومن غبطہ کھاتا ہے، رشک کرتا ہے کہ میں بھی ایسا ہوں، یہ اتنی عبادت کرتا ہے خدایا میں بھی ایسی عبادت کروں۔ لیکن یہ ہو کہ یہ مسجد میں آتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے، اللہ کرے یہ مریض ہو جائے، اس کو مسجد میں آنا نصیب نہ، یہ حسد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب فرماتے ہیں جو حسد کو ترک کرے گا لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں محبت پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حسد کے بعد امام کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں کے حسد کو مودت میں تبدیل فرما۔ اور یہ حسد ایسی بری بلا ہے کہ بعض دفعہ انسان آخر تک اس کو نہیں چھوڑتا۔ وہ ایک واقعہ ہے لیکن وقت گزر گیا تو نہیں عرض کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ جو سوء ظن ہے، میں اس میں بارے میں مختصر سے بات کر کے وہ یہ اول مومن کے بارے میں سوء ظن نہیں کرنا، 70 اس کی تعویلیں کا منع کیا گیا ہے۔ مومن کے بارے بدگمان نہ، ٹھیک ہے نا۔ مثلا کوئی شخص جا رہا تھا، اس نے آپ کو سلام نہیں کیا مثلا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے دل میں ہو کہ یہ چونکہ مجھ سے یعنی دشمنی رکھتا ہے اس لیے اس نے مجھے سلام، بابا نہیں ہو سکتا ہے اس بیچارہ کسی خیال میں جا رہا، بعض دفعہ ہوتا ہے اس نے آپ کو دیکھا ہی نہ ہو، یا ممکن ہے اس نے آپ کو سلام کیا آپ نے نہ سنا ہو، صحیح ہے۔ یعنی اس طرح 70 تعویلیں کریں اس کی، اور آخر میں بھی صحیح تعویل کریں کہ یہ اس وجہ سے ہوا، یعنی بدگمانی نہ کریں۔ بدگمانی مومن کے لیے گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، مومن کے لیے بدگمانی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور کسی پر تہمت نہیں لگائے، یہ جو فرمایا ہے کہ ذنت اہل الصلاح، یعنی جو اچھے لوگ ہیں ان کی جو بدگمانی ہے اس کو تو اعتماد میں تبدیل فرما، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام اذا اتهم المؤمن اخاہ، جب کوئی مومن اپنے مومن بھائی کو متہم کرتا ہے، اس پر کوئی الزام لگاتا ہے، اس پر کوئی تہمت لگاتا ہے، فرماتے ہیں اس کا ایمان ایسے چلا جاتا ہے اور پگھل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے جیسے پانی میں نمک گھل کر ختم ہو جاتا ہے، ایسے اس کا ایمان ختم ہو۔ جو تہمت لگاتا ہے کسی مومن پر، الزام لگاتا ہے بغیر اس کے کیا ہے وہ لگا دیتا ہے، تحقیق کی ہے اس پر کوئی بدنامی کا، کوئی اور اس طرح کی چیز لگا دیتا ہے، تو یہ نہیں لگانا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ مومن پر حسن ظن کرنا چاہیے اور اس پر الزام تراشی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور مومن کے عمل کو اچھائی اور بھلائی پر ہی محمول کرنا چاہیے ہمیں۔ ایک بات ہے وہ یہ حسن ظن اور چیز ہے اور اس پر اعتماد اور اطمینان اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ حسن ظن کہ اس کے عمل کو آپ اچھائی اور بے کہ اس نے اس نیت سے کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ توجہ کریں۔ یہاں ہمارے جو مومنین ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیا ہے کہ یہ مومن ہے، شیعہ ہے، بس جناب والا اس پر اعتماد کرتے ہیں اور نتیجتاً وہی دھوکے دیتے ہیں، فراڈ، زمینوں کے لوگوں کے پیسے پتہ نہیں کیا اسی بنا پر کیا ہے آپ جاتے ہیں دکاندار مومن ہے اس سے سودا لیتے ہیں، وہ آپ کو 2 نمبر سودا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں یہ گھر کا کام کروانا ہے، یہ مومن ہے، ٹھیک ہے نا، ظاہر بس آپ نے دیکھا مومن ہے، آپ نے اس سے گھر کے کام سارا 2 نمبر مال لگا گیا اور آپ کو چونا لگا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، بہت سارے لوگ، لہذا اس میں معصوم فرماتے ہیں، فرماتے قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نہج البلاغہ میں مولانا نے فرمایا ہے، غالباً 374 ہے جو آخر میں حکمت کے وہ کلمات ہیں نا، اس میں ایک جز یہ ہے، مولا فرماتے ہیں التمانینۃ الی کل احد قبل الاختبار عجز، مولا فرماتے ہیں کہ آزمانے سے پہلے کسی پر اعتماد کرنا یہ کمزوری ہے،
ये नातवानी है भाई। हर मोमिन पर, अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले पर एतमाद न करो, पहले उसको परखो, आजमाओ, आया ईमानदार है, दयानतदार है, अपने वादे को पूरा करने वाला है या नहीं है, फिर उस पर एतमाद करो, ठीक है। लेकिन वो और सुए ज़न और चीज है, किसी पर इस तरह से एतमाद करना ये और चीज है। और ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, आपकी जिंदगी में भी आएंगे। हमसे लोग भी कहते हैं, करते हैं, मोमिन था, एतमाद किया है, बाहर शख्स रहता है, उसने एतमाद किया, इधर जनाब कोई जमीन ली, पैसे दिए, बात बचना ना वो जमीन है ना, क्या किया जी, मोमिन पर एतमाद किया। तो नहीं, समझ रहे हैं ना, मामला करना है, मामला करना है, सौदा करना है, खरीदो फरोख्त करनी है, कोई रिश्ता करना है तो छानबीन करो, ऐसे एतमाद नहीं करो। लेकिन वैसे उसके साथ जो आपके मामलात हैं, कोई बात करता है गलत है, उसको आप सुए ज़न न करें, बल्कि हुस्न ज़न पर मामूल करें, उसकी बातों को, उसके अमल को। मसलन वो कहीं जा रहा था, साथ उसके खातून है, ठीक है, तो वो उसके साथ गप्पे लगाता हुआ जा रहा है। अब बदगुमानी क्या, हम कहेंगे ये ज़रूर कोई इसकी यानी वो है, माशुका है, ये उसके साथ, ये बदगुमानी है। हुस्न ज़न क्या है, अब ये समझे कि भाई उसकी कोई घर वाली है, या उसकी बहन है, या उसकी कोई अपनी महरम है जिसके साथ वो इस तरह से जा रहा है, ये है हुस्न ज़न, ठीक है। लेकिन मामलात में पहले आजमाओ, छानबीन करो, फिर उसके बाद उसके साथ कारोबार करो, फिर उसके साथ मामला करो, फिर देखो ईमानदार है, दयानतदार है या नहीं है। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि हमने जब भी किसी गैर से मामला किया है हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, जब भी हमने किसी अपने से मामला किया है हमें नुकसान भी हुआ, धोखा भी हुआ। कितनी बुरी बात है। तो इसलिए इसमें कुछ कसूर हमारा भी है, हमारा भी कसूर है भाई, सिर्फ हम बगैर आजमाए क्यों किसी पर एतमाद करते। ठीक जी, वो शिया है जी, ठीक है शिया है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम उस पर क्या करें, एतमाद करें। देखिए इसी में उलमा ने जो है नुक्ता जो है वो बयान किया है, वमिन ज़िन्नत अहल सलाह अस्सिक़तुन, कि अहल सलाह, देखिए बदगुमानी दूसरों से तो हो सकती है, इमाम इसमें क्या फरमा रहे हैं कि वो जो अहल सलाह है, वो जो नेक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो अगर मुझ पर एतमाद नहीं कर रहे तो खुदाया वो भी मुझ पर क्या करे, एतमाद करे, इत्मीनान का इज़हार करे, वो मेरे साथ यानी मामला करना जो भी है मेरा, इस तरह से वो मुझ पर क्या करे, एतमाद करे। होता है ना, लोग एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते, और चूंकि लोगों ने धोखे खाए हुए होते इसलिए एतमाद नहीं करते। अवलन दुआ करें कि हम ऐसे बने कि लोग हम पर क्या करें, एतमाद करें, और दूसरा दूसरे के साथ मामला करना, पहले उसको आजमाओ, फिर उस पर क्या करो, एतमाद करो, अंधा दो आंखें बंद करके कि ये मोमिन और शिया है, उसके साथ मामला, और बिलखुसूस कोई बड़े मामला ना करो कि बाद में आपको पछताना पड़े। मामला करते हुए तमाम चीजों को देखो, लिख पढ़ करनी है लिख पढ़ करो, चीज चेक करनी है चेक करो। बाद दफा कहते हैं क्या हम तो बोले ही नहीं है कि वो हमने कहा कैसे हम बात करें, हमें शर्म आती थी, मोमिन है, ठीक है, सब ये बात, चीजों को क्या करो, चेक करो। मामला वैसे कहावत है, मामला करो तो गैरों की तरह करो, ठीक है, और जब बख्शने पे आओ तो फिर अपनों की तरह हो करो, ठीक है। यानी जब कोई मामले को निपटाना है तो अपनों की तरह नहीं, लेकिन जब कर रहे हो गैरों की तरह। गैरों की तरह क्या, हर शरायत जो भी है, जो भी उसूल है उसको मद्देनजर रखते हुए उस तरह से करो, और लिख पढ़ कर लिया करो, और ताकि बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।